اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون آمنت بالله صدق الله العظيم. سورۃ الشعراء. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا تو ان جادوگروں کے اس جادو کو اس نے نگل لیا. جادوگروں کی شکست اور فرعون کی وہ خفت ذلت وہ تمام لوگوں نے دیکھی جو بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے. اور پھر انہوں نے دیکھا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ کہ سارے جادوگر جو تھے وہ سجدے میں ڈال دیے گئے. یعنی سجدے میں تو گرے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ فرمایا گرا دیے گئے. گویا وہ معجزہ ایسا ہے اس سے اس قدر وہ متاثر ہوئے کہ ان کے اس تأثر نے انہیں گرا دیا. ان کی اس سمجھ نے ان کی اس شوق نے ان کی اس شعور نے انہیں گرا دیا سجدے میں. ایک لمحے کی بھی تاریخ انہیں تاخیر نہیں کی. اور صرف گرے نہیں بلکہ انہوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر. کون سا رب؟ وضاحت بھی کی رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب علیہم السلام. تو جو ہی یہ نظارہ دیکھا فرعون نے وہ غصے سے جل بھن اٹھا. اس کے غصے کی انتہا نہ رہی. اس کی بے عزتی ہوئی تھی، اس کی خفت ہوئی تھی. تو اس نے فوراً کہا قال آمنتم لہ کہا تم مان گئے اسے، تم ایمان لے آئے اس پر. قبل ان آذن لکم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم مان گئے اسے. انہ لکبیرکم ہاں یہ تمہارا گرو ہے، بڑا گرو گھنٹال، یہ تمہارا گرو گھنٹال ہے. الذی علمکم السحر جس نے تمہیں جادو سکھایا. فلسوف تعلمون پس جلد ان قریب تم جان جاؤ گے. یعنی اس کا خمیازہ تمہیں کیسے بھگتنا ہوگا، کیسی سزا بھگتنی ہوگی جلدی تمہیں معلوم ہو جائے گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ ضرور میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا. وَأَرْجُلَكُمْ تمہارے پیر من خلاف مخالف سمت میں. یعنی جس کا دایاں ہاتھ کٹے گا اس کی بائیں ٹانگ کٹے گی. فرمایا کہ میں تمہاری مخالف سمت میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹواؤں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور میں تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا اجمعین تم سب کو. قالوا وہ بولے، وہ سب جادوگر بولے لا ضیر کوئی حرج نہیں، کوئی پرواہ نہیں، یا آج کے الفاظ میں نو پرابلم،
انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، بے شک ہم اپنے رب کے ہاں جا پہنچیں گے۔ انا نطمع، بے شک ہم امید رکھتے ہیں، ان یغفر لنا، کہ معاف کر دے گا ہمیں ربنا، ہمارا رب، خطایانا، ہماری خطائیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف فرمائے گا۔ ان کننا اول المؤمنین، کہ ہم ہیں پہلے ایمان لانے والے، کہ سب سے پہلے ہم ہی ایمان لے آئے۔ اب ان آیات کو تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ فرعون یہ سب دیکھ کر کس طرح سے سیخ پا ہوا اور بتایا کہ تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، اور فوراً ٹویسٹ دیا کہ یہ تمہارا گرو ہے، یہ سب سازش ہے، یہ سب سازش ہے، تم پہلے سے یہ پلاننگ کر کے آئے ہو، ورنہ اگر تم متاثر ان سے ہوتے تم ضرور مجھ سے بات کرتے، میرے ساتھ مشورہ کرتے، پھر دیکھتے کہ میں تمہیں کیا کہتا، لیکن تم نے میری اجازت کے بغیر فوراً ایمان تم لے آئے، لہذا یہ سازش ہے، تو تم ہمارے ہاں اب باغی قرار پائے، یہ ملک کے خلاف بغاوت کی سازش میں تم مبتلا ہو، تم یہ سب کچھ کر رہے تھے، تم سازشی ہو، تو ملک کی بغاوت جو کرے اس کے لیے قانون کیا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر کاٹے جاتے ہیں مخالف سمت میں، اور اتنا ہی نہیں، پھر سولی پر لٹکایا جاتا ہے تاکہ سارے لوگوں کو عبرت ہو، اور تمہارے ساتھ یہی کیا جائے گا۔ اس کے جواب میں جادوگر کیا بولے؟ وہی جادوگر جو ابھی پھر بڑے للچائے انداز میں، بڑی لجاجت کے ساتھ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ آپ ہمیں کچھ دیں گے، ہم جیتیں گے تو کچھ ہمیں ملے گا، کہ ہمارے کوئی اجر ملے گا، کوئی اجرت ملے گی، کوئی انعام ملے گا، یعنی اتنے گرفتار تھے مال کی محبت میں۔ لیکن فوراً موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر اتنا بدل گئے، نہ صرف یہ کہ وہ ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کے خدا پر، نہ صرف ایمان لائے بلکہ ایمان کی اس اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے، کہا کہ مریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ انا الی ربنا منقلبون، اپنے رب کے پاس پہنچ جائیں گے، یعنی اس مقام پر پہنچ گئے۔ وہ ابھی کچھ تھا، ابھی وہ فرعون کی عزت کی قسم کھا رہے تھے، جو کل ہم پڑھ چکے ہم، بعزت فرعون، انہوں نے کہا تھا فرعون کی عزت کی قسم، یعنی فرعون کو بہت بڑا مقام دیا تھا، رب کا مقام دیا تھا، اس کی قسم کھا رہے تھے۔ یہاں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ قسم کھانا جو ہے یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، قسم کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے، نہیں کھانی چاہیے قسم، جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن کبھی اگر ضرورت پڑے تو قسم کھانے کی پھر اجازت ہے، لیکن صرف اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے، کسی اور کی قسم ہمیں تو عادت ہے، کبھی آپ کوٹھے جدریشم، کوئی کہتا ہے تیرے باپ کی قسم، کوئی کہتا ہے میرے باپ کی قسم، کوئی کہتا ہے تیرے فلاں چیز کی قسم، تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ تو ابھی یہ فرعون کو سب سے بڑی ہستی قرار دے رہے تھے کہ سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو فرعون ہے، اور ابھی کہہ رہے ہیں کہ پھر کیا ہوگا، کر لو کیا کرنا ہے، مار ہی سکتے ہو، مار دو گے تو چلے جائیں گے اپنے رب کے پاس۔ اب دیکھیں ایک بہت بڑی حقیقت ہے، سب ذہن میں رکھیے، اچھی طرح سے دل میں بٹھائیے، کسی چیز کا کھونا جو ہے، کسی چیز کے کھونے کو برداشت تب کیا جاتا ہے جب اس سے زیادہ بڑی چیز حاصل ہونے والی ہو، یعنی اگر کوئی چیز انسان کھو رہا ہے، اس کھونے کو انسان برداشت کر سکتا ہے، مگر کب کرتا ہے؟ جب اس سے بڑی چیز، اس سے زیادہ بڑی چیز حاصل ہونے والی ہو۔ مثلا یہ جادوگر تھے، ان کے نزدیک سب سے بڑی چیز جو تھی وہ فرعون اور اس کے انعامات تھے، یعنی فرعون کے ہاں انہیں جگہ ملتی، اس کے دربار میں جگہ ملتی، اور ان کے ہاں پیسہ ملتا، انعامات ملتے، ان کے ہاں یہی بڑی چیز تھی، اسی کے لیے سب تگودو تھی۔ لیکن جو ہی ایمان کی دریافت انہیں ہوئی،
جو ہی موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا اور ایمان کی دریافت، خدا کو دریافت کیا، تو معرفت رب جو ہے یہ معرفت ایسی چیز ہے کہ اب انہیں فرعون اور اس کا جو مال تھا اس سے زیادہ بڑی چیز نظر آئی، اور وہ کیا تھا؟ خدا اور اس کی جنت۔ جب انہوں نے یہ چیز دریافت کی، ایمان کی یہی دریافت ہے کہ اب انہیں خدا اور خدا کی جنت زیادہ بڑی چیز نظر آنے لگی، تو انہیں اس چیز کے کھو جانے کا کوئی غم نہیں۔ انہوں نے کہا لا زیر، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ پھر کیا ہوا کہ اگر آپ ہمیں سزا دیتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ ہمیں مار ڈالتے ہیں تو مار ڈالیے، اب تو ہمیں خدا مل گیا۔ گویا وہی شخص کسی چیز کا کھونا برداشت کرتا ہے جب اس سے بڑی چیز ملتی ہے۔ آج یہی پرابلم ہے میرے بھائی، میرے بزرگ، ذرا ذہن میں رکھیں۔ اس وقت بھی اگر آپ باہر سوچیں گے پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، کیا کیا باتیں سوچ رہے ہیں، ذرا دیکھیں ہم اگر اپنی کوئی چیز، کوئی غلط عادت، کوئی غلط دھندا، کوئی غلط قسم کی جو ہماری حرکت ہے، اگر ہم وہ نہیں چھوڑتے تو صرف اس لیے نہیں چھوڑتے کہ وہ ایمان کی دریافت، ہم ایمان کو دریافت نہیں کر پائے، ہم اپنے رب کو پہچان نہیں پائے۔ جب ہم دیکھیں گے رب اس چیز سے بڑی ہے جس چیز سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم دیکھیں اپنے آپ کی طرف، اپنی شادیوں کی طرف دیکھیں، اپنی غمی کو دیکھیں، اپنی تجارت کو دیکھیں۔ ہم اس لیے سود کھانا نہیں چھوڑ سکتے، رشوت کھانا نہیں چھوڑ سکتے، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتے، بددیانتی، بے ایمانی اور بے شرمی کی باتیں اس لیے نہیں چھوڑ دیتے کہ ہم اس سے بڑی چیز کو دریافت نہیں کر پائے۔ اگر ہماری سمجھ میں یہ بات آ جاتی کہ اس سے بڑی چیز ہے خدا اللہ، اس سے بڑی چیز ہے جنت، تو پھر یہ چیزیں چھوڑنے میں کوئی دقت نہیں تھی۔ اب ابھی آپ دیکھیں، ابھی یہ جادوگر جو تھے سب کچھ کر رہے تھے پیسے کے لیے اور اپنے آپ کو فرعون کے دربار میں پہنچانے کے لیے، یہ کچھ سب کچھ وہ کر رہے تھے، لیکن ابھی جب انہیں یقین ہو گیا کہ نہیں خدا ہے، خدا کی جنت ہے، اب سب کچھ چلا جائے، اب کوئی مسئلہ نہیں، جاتی ہے کوئی چیز تو جائے، ہمارا آرام لٹ جاتا ہے لٹ جائے، ہماری کوئی بھی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، اب ہم نے اپنے رب کو دریافت کیا ہے، اپنے رب کو پہچان گئے۔ اب یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایمان تو لے آئے، یہ تو ٹھیک تھا، لیکن ایمان کے اس مقام پہ فوراً پہنچ جانا چند لمحوں میں، یہ کیسے ممکن ہے کہ معرفت کے اس مقام پر وہ پہنچ گئے؟ تو ایسا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اپنے حواریوں کو سمجھایا تھا کہ جب تم میری محبت میں اگر تم گرفتار جب ہو جاؤ گے تو پہلے سے یہ نہیں سوچنا کہ وہاں کیا بولنا ہے، کہ جب تم گرفتار کیے جاؤ گے تو روح تمہارے دل میں ڈال دے گا، اس وقت تمہیں کیا بولنا ہے، یعنی جبریل امین کو بھیجا جائے گا اللہ کی طرف سے، وہ آپ کو سجھا دے گا، وہ آپ کو اس وقت بتا دے گا۔ گویا یہ اسلام یا دین فطرت ہمارا جو ہے یہ بتا دیتا ہے کہ تمہیں کس وقت کیا کرنا ہے، لیکن ایمان کو اگر دریافت کیا جائے تو یہاں آپ ذہن میں رکھیے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں انا نطمع، ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے گا، یعنی فوراً اس چیز کو وہ جان گئے، ان کنا اول المؤمنین، کہ ہم پہلے ایمان لانے والوں میں، یعنی ابھی کوئی نہیں مان گیا، سب سے پہلے ہم مان گئے۔ اس کا انعام ہمیں یوں ملے گا انشاءاللہ العزیز کہ ہماری خطائیں ہمارا پروردگار معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج یہیں پہ ہم بند کریں گے، اور میں نے 3 آیات تلاوت کی تھی، وہ انشاءاللہ کل کریں گے، اب ہم وقت ہو گیا، تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کے ذریعے، یہ آیات جو نور ہمارے دل میں پیدا کرتی ہیں، وہ نور پیدا کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں، اور ہمیں بھی ایمان کے نور سے ہمارے دلوں کو منور کر دے، ہماری خطاؤں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور
ہم سب کو راہ مستقیم پر ثابت قدم رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔